میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی اعمال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کر ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی اعمال پہ واپس نہیں آ جائے گا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، ایسا کریم رب، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ لکھو یہ تو صحت میں نے اس سے چھینی ہے نا، جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا اپنی جوانی کے دنوں میں، جتنی کوشش کرتا تھا، آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا، تو بہترین اعمال اس کے لکھو۔ یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت، تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ، ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر میں مرد کے لیے، عورت تو گھر ہی پڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ لیکن یہ سارے رحم، یہ سارے کرم، یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ جو بدماش ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہے۔ یہ اگر کسی کو وہم ہو گیا تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بغاوت کرو، خیر ہے میں معاف کر دوں گا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو، توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ایک بار تو سیدھا ہوتے صحیح، پھر دیکھ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ وہ والی بات ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسیپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کوئی استثنی بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں۔ جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجیں مار رہا ہے، جس کو عقل ہے اس کو 2 لیکچرز۔ مسئلہ نمبر 120 ہے میرا، اہل ایمان کی، اللہ کے اولیاء کی۔ ایک تو اولیاء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے ہیں، ان کی 12 صفات، مسئلہ نمبر 120۔ اور ایک حال ہی میں میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ سورہ سجدہ کی 11 آیات میں نے کور کی ہیں، وہ میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز ہیں فکر آخرت کے اعتبار سے، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اب سورہ الزمر کی آیت نمبر 36 اور 37، ان کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ پہلے ہم ان آیات کو کور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، کفایت کرنے والا نہیں ہے کہ اور ہستیوں کی طرف انہوں نے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور ہستیاں مشکل اور پریشانی میں ہماری مددگار ہوں گی؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ اے نبی علیہ السلام آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں سے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور باقی ہر اس شخص کو خطاب ہے جو کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، کہ یہ تمہیں ڈراتے ہیں اور ہستیوں سے، کہ جو بڑی ڈاڈی سرکار نے جی، بہت پہنچی سرکار نے، وہ ٹھیک ہے نا جی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو یاد رکھو جسے اللہ ہی گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ نے جس کے لیے ارادہ کر دیا ہے نا، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر، کانوں پر۔ اب وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا، ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو شخص کوشش کرے گا تو وہ تو قرآن میں واضح ہے،
سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ ان کے لیے کھول دیں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے نہ شکری کی، لیکن آخرت پھر میری مرضی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرو، لیکن آخر میں پکڑے جاؤ گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ گمراہ کن عقیدوں پر مبنی نظریات امت میں عام کر رہے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکل آئیں اور ہمیں کوئی ایسا عقیدہ بتائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، ہمارے کان پہ جوں تک بھی نہیں رنگے گی، ہم ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اب مجھے بتائیے اگر کوئی شخص قبر سے نکل کے یہ کہنا شروع کر دے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، ہاں جی آپ کہیں گے نہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں قبر سے باہر آئے ہیں، یقیناً کوئی حکمت ہوگی 5 ہی ہوتے ہوں گے، کو مانے گا؟ یا وہ کہنے شروع کر دیں کہ یہ جو 2 آنکھیں ہیں نا یہ آنکھیں نہیں ہوتی، یہ ناک ہوتا ہے، آنکھ یہ ہوتی ہے ایک، آپ مان لیں گے؟ تو اللہ کے بندو ان کی شعبدہ بازیوں کے اوپر آپ قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ڈیفینیٹ علم ہے. میتھمیٹکس کا فارمولہ تو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی فزیکل آبزرویشن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قرآن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی شکلوں اور ان کی داڑھیوں ان کی پگڑیوں سے دھوکہ کھا کے. قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں خود اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں فرق پڑتا. واقعی میرے رب نے سچ کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، واللہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے دجال والے لیکچر میں بتائی تھی نا، مسئلہ نمبر 133 میں، کہ دجال جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے زندہ کر لے گا. وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مان لو، میں نے تو مردہ بھی زندہ کر دیا. وہ کہے گا نہیں تو کذاب ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، میرے نبی نے سچ کہا، تیری شعبدہ بازی سب غلط ہے. تو یہ بھی جتنے دجال انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، اور کتابوں میں جھوٹے واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں، بالکل جھوٹے واقعات، یہ اگر سچے واقعات بھی ہوں نا تو ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رنگے گی. ہم اسی مومن کی طرح جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سید الشہداء ہوگا، سب سے بڑا مومن ہوگا اپنے زمانے کا، جو کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے، تو جو مرضی کرتا رہ، میں تو حدیث پہ چلوں گا. آج یہ بات کون کرتا ہے؟ کیا یہ بزرگ بابوں کے ماننے والے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے قرآن حدیث پڑھ لیا اب آپ جو مرضی کرتے رہیں؟ یا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. تو صحیح مسلم کی میں آپ نے فرما دیا. اور دجال کے پیروکار یہی لوگ بنیں گے، وہ شعبدہ بازی دکھائے گا، لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے. تو شعبدوں کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ دجال کے پیروکار ہیں، اور قرآن و سنت پہ چلنے والے نبی علیہ السلام کے سچے متبعین میں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو میں ہدایت دے دوں ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ مراد یہ کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا اور وہ قیامت کے دن یہ نہ لیم ایکسکیوز پیش کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں گمراہ کیا تھا. نہیں بھائی، اپنی مرضی سے ہوئے ہو، اللہ نے پھر انتقام بھی لینا ہے. میرے بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں اب قرآن حکیم کو آپ نشان لگا کے بند کر دیں. میں نے تھوڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے، پھر باقی آیات بعد میں کور کریں گے. اب آپ نے آئی کانٹیکٹ میری طرف رکھنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے ساری. یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں جن میں واضح طور پر آیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت پہ قائم رکھے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی کانٹیکسٹ میں اوپر تلے 3 طرق موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 2005 سے لے کر 2007 تک 2005 2006 اور 2007 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں. اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام.
اور امام جعفر روایت کر رہے ہیں امام باقر سے، ان کے والد، اور امام باقر روایت کر رہے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے. تو اس روایت میں آئے گا کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے. تو جعفر بن محمد کس کا نام ہے؟ امام جعفر کا. محمد نام ان کے باپ کا ہے، محمد باقر، اور محمد باقر بیٹے ہیں امام علی بن حسین جو کہ امام زین العابدین ہے، ان کا نام ہے علی بن حسین، اور حسین جو ہے وہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں. علی بن حسین جو ہے امام سجاد، وہ زین العابدین ان کا لقب ہے. علی بن حسین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر بن محمد باقر. یہ وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا. یہ کہتے ہیں یہ علی اتنی آنکھیں کھول کے کرتا ہے. بھائی سنت ہے، تسی جاہل ہوتا ہوں تے پتہ نہیں نا، علی نو تو پتہ نا کیڑی شے سنت ہے. الفاظ ہے غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں. تقریر کا سٹائل ہوتا ہے، یہ میں کو آپ کو لوری دے کے تو نہیں سلا رہا ہوتا، ادھر تقریر کر رہا ہوتا ہوں. تقریر میں ہی سنت ہے. اب لوری دینے والے مولویوں نے آپ کو غلط نبی علیہ السلام کی پکچر پیش کر دی، آپ ذرا خود کھول کے پڑھ لیں. غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. حالانکہ وہ لڑائی کے لیے تو تیار نہیں کر رہے ہوتے تھے. جمعے کی تقریر میں کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ آخرت کی تیاری. ڈر جاؤ، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جب بولتے تھے، باقی تو سارے بول کے دنیا میں چلے گئے، تفسیریں لکھ کے چلے گئے، کوڑی کی مول نہیں کسی کی. ڈاکٹر اسرار نے دنیا کی کایا کلب کیوں کر دی ہے؟ اپنے سٹائل کی وجہ سے، اگریشن کی وجہ سے. وہ سنت سٹائل تھا. یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ سنت سٹائل نہیں ہے. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا سٹائل ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. اسی طرح سنتے رہتے ہیں، وہی کام کرتے رہتے ہیں. نہ نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے، نہ عقیدے سنت کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں زندگی میں آتی. بہرحال آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل ڈرا رہا ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کا آغاز کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ دو انگلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کتاب کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ ہدایت یافتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ سنن نسائی اور ابو داؤد میں اگلے الفاظ. ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی خطبے کے آغاز میں پڑھتے تھے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ علماء کو بات نہیں سمجھ آئی، یہ کل کا چھوکرا سمجھا رہا ہے بھئی جب اتنے بڑوں بڑوں کو وہ سب سے بڑا گمراہ کر دے تو اتنے بڑوں بڑوں کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی. اور جب وہ سب سے بڑا کسی چھوٹے سے کو ہدایت دے دے تو اتنے بڑوں بڑوں کی زبانیں اس کے سامنے علمی دلائل میں گنگ ہو جائیں گی، کیونکہ اس چھوٹے کے پیچھے اللہ ہے نا، اور اس کے نبی کی تعلیمات ہے نا. الحمدللہ.